الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سورہ مبارکہ والعصر، یہ سورہ عقیدہ توسل کو بیان کر رہا ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے نبی کے ایک ایک لمحے کی، قسم ہے عصر عاشور کی، وہ کچھ دیر کا وقت جو اب قیامت تک امامت کرے گا۔ بہت وقت نہیں لگا یہ کہنے میں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ تکبیرۃ الاحرام سے کچھ قبل اور سلام آخر تک نماز کی نیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اول سے آخر تک نیت مسلسل چلے گی، رکوع سجدہ ارکان نماز بدلتے رہیں گے مگر نیت نماز باقی رہے گی۔ امام حسین نے جو مدینے میں انکار کیا تھا وہ عصر عاشور تک باقی رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ راہ میں رستے میں کیسے ہی حالات آئے، ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرے ہوئے، بہت سے لوگ بھیجے گئے ملاقات کے لیے، بہت سارے لوگوں نے آ کر کچھ نے خالصانہ اور کچھ نے معاندانہ امام حسین سے کہا کہ آپ اس سفر سے گریز کریں، اس عمل سے گریز کریں، نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ مگر امام نے جو مدینے میں کہا تھا وہ عصر عاشور تک باقی رہا، اور قاعدہ بھی ایسا بیان فرمایا کیونکہ انسان مختلف ہیں، ظاہر ہے پھر دوسرا
نہ حسین آنا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی سفاک آنا ہے، لیکن اپنی حیثیت میں تو حسین کے پیروکار آنے ہیں نا، اور اس مزاج کے لوگ بھی آنے ہیں۔ لہٰذا جب اس قول کو میرے جوان سنا کریں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کے بیعت نہیں کر سکتا، تو کسی کو امام حسین جیسا نہ سوچا کریں۔ کوئی امام حسین جیسا نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں ایک حسینی کردار رکھتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی حیثیت سے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی حیثیت میں کربلا ہے۔ ہر شخص کا ایک گھوڑا ہے جو کہیں جا کے رکے گا۔ جی، اللہ کرے میرے بچے، میرے جوان میری مراد کو محسوس کر رہے ہوں۔ کوئی امام حسین جیسا نہیں ہے، بلکہ میں عقیدت کا اظہار نہیں، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، جس کی بنیاد پر عقیدت بنتی ہے۔ 4 محمد ہیں 14 میں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حتیٰ انبیاء کرام میں امام حسین کا مقام، ہر نبی نے امام کو سلام کیا ہے۔ ہر نبی نے آرزو کی ہے کہ ان کا خون حسین کے خون کے ساتھ مل جائے۔ یہ سورہ مبارک ہے والعصر، عصر عاشور کی طرف اور عصر مصطفیٰ کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یعنی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ، ایک ایسی زندگی کے جو ہم اپنے لیے رہنما قرار دیں، اور اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو الفاظ سے بڑا پیار ہے، تو وہ کہتے ہیں جی لفظ وسیلہ دکھائیے۔ کہاں وسیلے کا لفظ آیا ہے؟ اللہ سے ہمیں ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ یہ آرزو تو بہت اچھی ہے، مگر ہر ایک کو اپنا قد ضرور دیکھنا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں۔ میں ان ایام میں کسی عزاخانے میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، جن کا حق تھا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ کرتے، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ جو معراج پر چلے جائیں اور جبریل پیچھے رہ جائیں اور اکیلے اللہ سے بات کریں، اور ورائے حجاب، ایک حجاب کا فاصلہ رہ جائے، اور یہ بھی عبد و معبود کا فرق تھا جو کعبہ قوسین کا فاصلہ رہا۔ اور مجھے پھر نقن صاحب کا وہ جملہ بڑا حسین یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں او ادنا کہہ کے جی اللہ نے فکان قاب قوسین، کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اب کمان بھی مختلف ہیں، کمان بھی سب ایک اندازے کی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کمان 3 فٹ کی ہے تو بس 3 فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ کمان بھی مختلف ہے، اور کعبہ قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، او ادنا اور کم، 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم۔ یہ یا کہہ کے ہمیں تو روک دیا کہ تم حد نہ بتانا مصطفیٰ کی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہمیں بولنے سے روک دیا ہے۔ اب اللہ جانے حد مصطفیٰ یا خود مصطفیٰ جانے اپنی حدوں کو۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نبی کی یہ حد ہے، ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتا۔
ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتہ. یہ تو قرآن کی روح سے کہ ہمیں نبی کی حد کا نہیں پتہ. حدود مصطفیٰ کا معراج کے ذریعے سے اس آیہ کریمہ نے ہمارے ذہنوں پہ تالے ڈال دیے ہیں. اور عمل مصطفیٰ ہر نبی نے، سرکار مجھ سے راضی ہوں، آپ سے راضی ہوں، ہر نبی نے اپنی حدیں بتائی ہیں، مگر ہمارے نبی نے اپنی حد نہیں بتائی. اللہ نے ہمیں نہیں بتائی، نبی نے ہمیں نہیں بتائی. تو جب ہمیں جو چیز پتہ نہیں ہے اس پہ تبصرہ کس کا ہے؟ تبصرہ کیسا ہے؟ نبی نے اپنی حدیں نہیں بتائی. میں دلیل دینے جا رہا ہوں. ہر نبی نے اپنی حد بتائی. کیسے؟ ممکن ہے بچہ جوان سوال کرے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ہر نبی نے اپنی حد بتائی؟ سرکار نے اپنی حد بھی نہیں بتائی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو اب جواب دے رہا ہوں. ہر نبی نے مصائب کی انتہا پر، امت کی اذیتوں پر بد دعا کر کے اپنی حد برداشت کو بتا دیا، مگر ہمارے نبی نے کبھی بد دعا ہی نہیں کی. انتہائی مصیبتوں میں بھی. اور کہاں؟ اچھا ہم کیسے ممکن ہے تاریخ میں ہمیں بہت ساری چیزیں نہ ملیں. کوئی کہے جی حضرت ایوب کا صبر زیادہ تھا، کوئی کہے جی مثلا حضرت نوح کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوئے. ہم تاریخ کے مطابق عقیدہ نہیں بناتے، ہم عقیدے کے مطابق تاریخ کی سند ڈھونڈتے ہیں. یہ بچے جوان قاعدہ لے کر جائیں. تاریخ عقائد کو نہیں بنائے گی، عقائد کی روشنی میں تاریخ کی سندوں کو دیکھا جائے گا. اب نبی فرما رہے ہیں ما اوتیہ نبی، تاریخ کچھ بھی کہہ رہی ہے کہ حضرت ایوب کے ساتھ یہ ہوا، حضرت موسیٰ حضرت نوح کے ساتھ یہ ہوا، مگر سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتیں دیکھنا نہیں پڑیں جتنی اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتوں کا سامنا کیا. ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ کو ہوا. اس کو ممکن ہے کوئی کہے جی فلاں واقعہ تو بہت سخت گزرا ہے فلاں نبی پر تو اس طرح کا واقعہ نہیں گزرا. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں عرض کروں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہ نبی جیسا بھی تو کوئی نبی نہیں ہے. قبح ظلم اور حسن عدل، قبح ظلم اور حسن عدل، ظلم کی قباحت کا پیمانہ، ہدیہ کر رہا ہوں موسیٰ صاحب آپ کو، ظلم کی قباحت کا پیمانہ بے حیثیت مظلوم ہوگا. ظلم کی کیفیت کا اندازہ بے حیثیت مظلوم ہوگا. مظلوم جتنا سنگین ہوتا چلا جائے گا، یا جس پہ ظلم ہوا ہے وہ جتنا سنگین تھا اتنا ہی ظلم سنگین ہوتا چلا جائے گا. اب اپنی بات کو دلیل بنا رہا ہوں، اپنی بات پہ دلیل دے رہا ہوں. حضرت مختار نے جو بدلہ لے لیا، مار دیا عمر ابن سعد کو، شمر کو، خولی کو، سنان کو، تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب حضرت گریہ فرما رہے تھے، محرم آیا اور آپ نے ابن شبیب سے کہا، فرزند شبیب سے کہا، تم نے مجلس کا انتظام کیا، تم نے میرے جد کے عزا کا انتظام کیا، تمہیں جب پریشانیاں گھیرنے لگیں تو میرے جد پہ رویا کرو. تو کسی نے امام رضا سے کہا کہ مولا مختار نے تو بدلہ لے لیا، پھر یہ گریہ، پھر یہ عزاداری، پھر یہ ماتم. تو حضرت کا جملہ، حضرت کا قول سنیں. حضرت فرماتے ہیں، توجہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر اٹھایا جائے تو حسین کے ناخون کا بدلہ نہیں ہے.
معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، میں ان کی زبان میں ہی بات کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے. کیا یہ حیوان، انسان نما حیوان کا امام حسین کا بدلہ تھا؟ جو حضرت مختار نے بدلہ نہیں لیا. اچھا سوال، حضرت مختار وارث دم امام حسین تھے؟ حضرت مختار امام حسین کے خون کے وارث تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ امام حسین کے وارث صرف امام سجاد نہیں ہے. من قتل نفسا، جس نے کسی ایک شخص کو بھی قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا، اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا. یہ عام میرے اور آپ کے لیے قرآن کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو کوئی قتل کرے تو سارے انسان اس کے وارث ہیں. اب ہم سے نہیں کہا جائے کہ امام حسین کے قتل پر یہ ساری قوم کیوں رو رہی ہے. یہ قتل اہل بیت کا قتل تھا، یہ قتل امام سجاد کے بابا کا قتل تھا، مگر یہ قتل انسانیت کے رہنما کا قتل تھا. یہ قتل انسانوں کے امام کا قتل تھا. وہ جو فقہی وراثت میں امام سجاد وارث ہیں، وہاں میرا، آپ کا، ان کا، 200 سال پہلے والوں کا، 200 سال بعد میں آنے والوں کا بھی تو حق پامال ہوا ہے. ہم سب کا حق پامال ہوا ہے امام حسین کو قتل کر کے. یعنی سب انسانیت کا قتل، یہ امام، ایک عام انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. ہم بات حسین ابن علی کی کر رہے ہیں. تو حضرت مختار نے خون کا بدلہ نہیں لیا ہے، خون کا بدلہ نہیں لیا ہے. حضرت مختار نے اس وقت اہل بیت کے چاہنے والوں کو حوصلہ دیا ہے. وہ جو مایوسی پھیلی تھی نا، وہ جو خوف حاکم ہوا تھا، اس خوف کو دلوں سے نکالا ہے. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا اور موت آ جانا بھی موت ہے اور ایک حقیقت ہے، مگر میدان میں مرو، مردانگی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اپنے دنیا کو رخصت کرو. کربلا، عصر عاشور ایک وسیلے کا عنوان ہے. ہم اس سرزمین سے چند قدروں کو سیکھتے ہیں، بہت سی قدروں کو سیکھتے ہیں، مگر کچھ قدریں ہیں جو قدروں پر حاکم ہیں، اقدار کی حاکم قدریں ہیں. کچھ ان سے جڑی ہوئی ہیں لیکن کچھ عمدہ اصلی قدریں ہیں. ہم اس سرزمین سے جو اقدار سیکھتے ہیں، عصر عاشور کی قسم کھا رہا ہے نا اللہ، والعصر، قسم ہے عصر عاشور کی، انسان خسارے میں ہے. یعنی کیا؟ یہ پلٹے عصر عاشور کی طرف تو خسارے سے باہر آ جائے گا، نقصان سے باہر آ جائے گا، اپنے نقصان سے بچ جائے گا. وہ جو ہمیں کربلا کے عصر سے، عصر عاشور سے ہمیں قدریں نصیب ہوتی ہیں، موٹی موٹی عمدہ عمدہ قدریں. سب سے پہلی قدر علم ہے. علم ایک قدر ہے، علم ایک تہذیب ہے، علم ایک ثقافت ہے. جی، علم ایک میراث ہے. علم، کربلا کی زمین سے ہمیں علم مل رہا ہے. من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی کا خط ہے ایک رجل فقیہ کی طرف.
یہ قلم فروش مورخ، یہ دربار میں بیٹھنے کی عادت رکھنے والا تاریخ دان، یہ ضمیر فروش شاعر، یہ زبان بیچنے والا خطیب، نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتا، مگر امام حسین نے ایک عالم دین کو خط لکھ کر یہ تاریخ میں لکھوا دیا کہ میرے ساتھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زہیرقین کی فقاہت پر بہت سی مثالیں ہیں، مسلم ابن اوسجہ کے فقیہ ہونے پہ بہت ساری مثالیں ہیں، مگر امام حسین نے ہر ایک کے لیے یہ جملہ نہیں لکھا، اس لیے کہ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ سب کے لیے بار بار علیحدہ علیحدہ یہی بات نہیں لکھیں گے۔ کربلا اور علم، علم کا فروغ، علم کی قدردانی، علماء کی قدردانی۔ اچھا، ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کوئی مجھے روک لے اور کہے کہ وہاں بھی فقیہ تھے، وہاں بھی صاحب فتویٰ تھے، وہاں بھی مفتیان دین تھے، حافظان قرآن تو 500 کی تعداد میں تھے وہاں۔ یزیدی لشکر میں قرآن کے حافظوں کی تعداد 500 لکھی ہے۔ تو کربلا علم کے فروغ کی اور علم کی قدردانی کی جگہ ہے۔ وہ جو وہاں مفتیان دین تھے اور حافظان قرآن تھے اور قاریان قرآن تھے اور دائم الصیام تھے اور قائم اللیل تھے، وہ جو لوگ وہاں پر بھی تھے، تو ان کے لیے ایک جملہ میں محترم سماعتوں کے لیے کہوں کہ یہ بات تو ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ علم معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، علم ایک نور ہے۔ جس علم کے ذریعے حسین حاصل نہ ہو پائے وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم کہاں ہے؟ آپ کو ہر دور میں ایسے ملیں گے، میں اپنے دور کا ذکر کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ تو ایک تہذیب میں آج 8 محرم ہے اور حضرت عباس کا خاصہ بھی ان کا فقیہ ہونا ہے۔ مجھے توفیق ہوئی ہے، میں نے حضرت عباس کی خدمت میں کچھ تحریر پیش کی ہے۔ 1994 میں ہم نے خورشید وفا کے نام سے کتاب لکھی تھی اور وہ 2-3 دفعہ سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے۔ تو ایک پورا باب علم میں حضرت عباس پر، پورا باب ہے حضرت عباس کی فقاہت پر، حضرت عباس کی فقاہت پر پورا باب۔ جی، حضرت عباس کے روزے پہ جا کر بڑے بڑے طالبان علم، راہیان راہ علم و فقاہت توسل کرتے ہیں تو ذہن کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ جو مسئلہ 2 مہینے تک فقیہوں اور مجتہدین سے حل نہیں ہوتا، کئی مثالیں ہیں، وہ حضرت عباس کی جالی پکڑ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات، حضرت عباس کے زمانے کی مثالیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ کبھی آج میں جس مضمون کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، علم خود ایک قدر ہے جیسے ہمیں کربلا سے خود یہ حضرت علی اکبر، زید صاحب آپ کو عطیہ کر رہا ہوں، یہ جو حضرت علی اکبر کے لیے نبی سرکار کا فرمانا ہے کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام من تشبہ برسولک، مگر یہاں تک بات رک گئی ہوتی، حضرت فرما رہے ہیں اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے جو مناجات کے جملے کہے ہیں، اللہ سے بات کی ہے، یا اللہ تو گواہ بن جا، میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اگر یہ کہہ کر بھی حضرت نے سکوت فرمایا ہوتا، رک گئے ہوتے، تب بھی بات مکمل تھی، مگر آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔
جن میں سے دو چیزوں کا تعلق علم سے ہے. فقط برز الیہم غلام من تشبہ برسولک خلقا وخلقا ومنطقا. خلق، خلق، حسن و زیبائی میں نبی جیسا ہے. علی اکبر کے شمائل مصطفی ہیں. لیکن دو جو دوسری چیزیں ہیں خلقاً و منطقا، یہ علم حضرت علی اکبر پر رہنمائی ہے. اس کا اخلاق اور اس کی گفتار، اس کا بولنا کیا ہے؟ منطق مصطفیٰ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. منطق مصطفیٰ تو یہ ہے کہ وہ تو بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ خود حضرت علی اکبر کے شان میں حضرت کا یہ علم میں کربلا اور علم کے اوپر گفتگو ہو. کربلا سے ہمیں ایک رہنمائی یہ مل رہی ہے، علم کی رہنمائی. دوسری رہنمائی، دوسری قدر، دوسری ثقافت، دوسری میراث. اچھا یہ بھی پھر ایک جملہ ضمناً کہ اہل بیت کے پاس جو میراث ہے وہ مادی نہیں ہے. اہل بیت کے پاس جو انبیاء کی میراث ہے وہ مانوی ہے. مادی میراث میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، مانوی میراث میں ہاتھ بلند کرنا پڑتا ہے، ہاتھ بلند رہتا ہے. مانوی میراث والے دیتے ہیں، مادی میراث والے لیتے ہیں. ان کے پاس انبیاء کرام کی میراث ہے، یہ دینے والے لوگ ہیں. ان کا کام دینا ہے، ان کا کام بانٹنا ہے. دوسری ثقافت وہ ہے عزت. مفہوم عزت، اگر کسی کو بڑی گاڑی سے اترے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی. 5 آدمی آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، بڑی عزت ہے ان کی. شہر میں گزرتے ہیں تو اتنا قافلہ ان کا گزرتا ہے، بڑی عزت ہے ان کی. فلاں جگہ گئے تو گورنر ان کے لیے دروازے تک آئے، بڑی عزت ہے ان کی. یہ مفاہیم، یہ مثالیں مجھے نہیں پتا کہ عزت کی ہیں یا نہیں، مگر عزت کا مفہوم جو کربلا نے ہمیں دیا ہے وہ حسین عنوان ہے. یہ مثال میں پہلے سزا خانے میں چند سال پہلے دے چکا ہوں. عزت کو سمجھنے کے لیے میرے بچوں جوانوں کیل کو تصور میں لاؤ، اور یہ 3 جگہوں پر ٹھوکی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، ضرب مار کر اسے اندر ڈالا جاتا ہے 3 جگہوں پر. یا دیوار میں. اچھا اب دیوار جتنی مضبوط ہوگی اتنی یہ دیر سے دیوار کا حصہ بنے گی، اور وہ جو مقابلہ ہو رہا ہوگا، جتنی دیر تک مقابلہ ہو رہا ہے دیوار اتنی ہی صاحب عزت ہے، اندر نہیں آنے دے رہی غیر کو. اور بعض اوقات یہ کیل ٹوٹ جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے جی، مگر اپنے یہ کیل ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، مگر دیوار اسے اپنے اندر جگہ نہیں بنانے دے گی. یہ غیر کو جگہ نہ بنانے دینا ہی عزت ہے. زور زبردستی اندر جگہ بنانا چاہ رہا ہے، اسے جگہ نہ بنانے دیا جائے، یہ عزت ہے. مگر بہرحال شاید ہی کوئی دیوار ہو کہ جس میں کیل اس دیوار کا حصہ نہ بنے. مقابلہ ضرور کرتی ہے دیوار. یہ کیل ایک اور جگہ استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے لکڑی. آپ دیوار اور لکڑی کے درمیان دیکھ لیجئے کون سی جگہ جلدی غیر کو جگہ بنانے دیتی ہے. لکڑی جلدی جگہ دے دیتی ہے. تو یہ دیوار کی نسبت عزت میں کم ہے. مگر ایک اور جگہ بھی ہے، وہ ہے پتھر. پتھر پہ جب آپ کیل کو ٹھوکیں گے تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا مر جاؤں گا مگر غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. یہ ہے مفہوم عزت، اور یہ ہمیں کربلا سے نصیب ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
کربلا اور عزت ہے ہاتھ من الذلہ. یہ امام حسین کی آواز ہے. ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے. اچھا، لطیف پیغامات ہیں، آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں. نہیں فرمایا کہ ہم ذلت سے دور ہیں. بھئی گردن ہلانے پہ پابندی نہیں ہے، یہ خون جگر کے مضامین ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، فرمایا ذلت ہم سے دور ہے. اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا نجاست اہل بیت سے دور ہے. نجاست صرف 11 چیزوں میں محدود نہیں ہے. یہ جو 11 چیزیں توضیح المسائل میں لکھی ہیں نا، نجاستوں کے جو فہرست بیان ہوئی ہے توضیح المسائل میں، یہ تو ظاہری، بدنی، مادی نجاستیں ہیں. یہ تو بدن پہ لگے تو روکا جا رہا ہے کہ بدن پہ اور کپڑوں پہ نہ لگ جائیں. یہ جو 11 نجاستوں کا ذکر فقہی کتابوں میں ہے، یہ مادی نجاستوں کا تذکرہ ہے. یہ منبر تو روحانی نجاستوں کے بیان کی جگہ ہے، روحانی طہارتوں کے بیان کی جگہ ہے. جو نجاستیں روحانی ہیں ان میں ایک نجاست ذلت ہے. بڑے آدمی کے پاس ذلت نہیں آتی، بڑے آدمی کے پاس کذب نہیں آتا، بڑے آدمی کے پاس فریب نہیں آتا. یہ نجاستیں، روحانی نجاستیں، یہ دور رہتی ہیں. فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. ذلت ہم سے دور ہے، یہ قریب ہی نہیں آئے گی. دوسری قدر عزت. تیسری قدر جو کربلا سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے غیرت. ہمیں کربلا سے غیرت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. زمین خریدوں گا، یہ میری حدوں میں آئے ہیں، میں نے کہیں جا کے بغاوت نہیں کی ہے. باغی تو وہ کہلائے گا جو کسی اور کی زمین پر جا کر بات کرے. تم باغی ہو حسین کے. زمین خرید کر بیٹھا ہوں، میں اپنی ملکیت میں بیٹھا ہوں. مجھے اور آپ کو تو اس مولا حسین کا حکم یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بھی غیر کی جگہ پہ نہ پڑھو. خود خیمے لگا لیتے، خود وہاں قیام کر لیتے بغیر مالکیت اور ملکیت کے. کیا خیمے نہیں لگیں گے عباس؟ پہلے اس زمین کو خریدو. مختلف رقموں کا تاریخ کا بیان ہے. 70,000 دینار میں امام نے زمین خریدی. اور پھر زمین خریدی تو ایک خانوادے سے، مگر بخشی پورے قبیلے کو. پورے قبیلے کو امام حسین نے یہ زمین دوبارہ لکھ کر دے دی 3 شرطوں پر. زمین جو قبیلے بنی اسد کو دے رہے ہیں اس کے عوض میں پیسے نہیں لے رہے، 3 شرطیں لگا رہے ہیں. پہلی شرط یہاں کاشت نہیں کرو گے، یہاں فصل نہیں لگاؤ گے، یہاں زراعت نہیں کرو گے، زرعی زمین نہیں بناؤ گے. اس کو کیسے سمجھیں؟ کہیں ہل چلے،
اور کسی شہید کا کوئی عضو باہر آ جائے. بہت مشکل بیان ہے, بہت جلدی سے گزرا ہوں. زراعت نہیں کرو گے یہاں. دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کو 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے. آپ نے دیکھا عراقی غریب ضرور ہوتا ہے, مگر آپ کے ہاتھ پیر جوڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر آ کے پانی پی لو. آپ کے پیروں میں گر جائے گا, آپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے التماس کرے گا, اور جب آپ اس کے گھر جائیں گے تو اس کے گھر بچھانے کو کوئی فرش بھی نہیں ہوتا. بعض ایسے منظر بھی ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اور ایک کھجور اور ایک گلاس پانی کا سامنے لا کے رکھ دیتا ہے, کہتا ہے یہ کھا لو. ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے تاکہ کربلا میں رہنے کا جواز رہے. امام حسین نے دوسری شرط لگائی کہ میرے زائرین کو 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے. اور شاید 3 دن کا جو امام نے میزبانوں کو تو کہا کہ 3 دن مہمان ٹھہراؤ گے, یہ پیغام مہمانوں کو بھی تو ہے, مگر انہوں نے نہیں کہا. یہ ایک شان کریمی کے خلاف ہے کہ گھر آئے ہوئے کو کہے کہ 3 دن بعد چلے جاؤ. یہ شان کریمی کے خلاف ہے. لہذا زائرین سے نہیں کہا کہ 3 دن بعد چلے جانا, میزبانوں سے کہا 3 دن میرے مہمانوں کو, میرے زائرین کا خیال کرو گے, مگر پیغام ہمیں بھی تو ہے. لہذا 3 دن بعد جب لوٹ آتے ہیں تو دل وہیں چھوڑ آتے ہیں. اگر 10-15 دن رہتے نا, میں ایسے سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو, اگر زیادہ رہتے نا تو وہ جو دل وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں نا 3 دن میں تو ابھی حسین سے بات بھی نہیں ہو پائی, اور ہم کربلا چھوڑ کر آ جاتے ہیں. پھر 1 مہینے بعد دل کرتا ہے پھر چلو. وہ جو تشنگی, وہ جو طلب, وہ جو پیاس باقی رہ گئی, تو بار بار کربلا جانے کا دل کر رہا ہے. اور تیسری شرط یہ لگائی کہ جب ہمیں مار کے چلے جائیں تو دیکھو اگر تمہیں ہمیں دفنانا مشکل ہو تو اپنے بچوں سے کہنا کھیلتے ہوئے آئیں اور ہمارے لاشوں پر اسے کربلا کی خاک سے ڈھانپ دیں. پھر فرمایا اگر بچے بھی نہ کر پائیں تو خواتین کو بھیج دینا. کیا حکمت ہے امام حسین کی. غیر اور غیرت کا مفہوم کربلا سے ملتا ہے. 3 ایسے بنی ہاشم کے جوان ہیں جن کی غیرت, عزت, استعارہ ہے, مثال ہے. ان میں ایک مسلم ابن عقیل, ایک عبداللہ ابن جعفر ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر کو امام نے مدینے میں اپنا نمائندہ بنایا ہے, مدینہ خالی نہ رہے. مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا. اور تیسرے جوان کا نام لوں, آج تو مجھے یہ مجلسیں تو سجی ہوئی بنی ہوئی مجلس ہیں. ہم جیسے خطیبوں کو صرف ایک اشارے میں بات ہوگی, آپ پہلے ہی آمادہ ہیں, سب آئے ہی رونے کے لیے. 8 محرم کی مجلس ہے. تیسرا جوان جو غیرت کا ایک نمونہ ہے, ایک استعارہ ہے, وہ حضرت عباس کی ذات. جب قافلہ مدینے سے چلا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جب قافلہ مدینے سے چلا تو حضرت عباس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پورے قافلے کی حفاظت فرمائیں. اور اس حفاظت کے انداز میں کبھی اپنا گھوڑا بہت آگے لے جاتے تھے
اور سامنے سے آتے ہوئے مسافروں کو کہتے تھے کہ کچھ دیر ذرا قیام کر لو، اپنا رستہ بدل لو، اس لیے کہ اب کچھ دیر کے بعد جو قافلہ یہاں پہنچے گا وہ نبی زادے کا قافلہ ہے۔ اور تمہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہیں۔ کبھی عقب میں چلے جاتے تھے، آتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی رفتار ذرا کند کر لو، اس لیے کہ آگے حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں رونے رلانے والوں میں، امام حسین پر رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا تو امام نے زمین حضرت عباس کے ذریعے سے معاملہ طے پایا، تحریر طے پائی، رقم کی ادائیگی ہوئی، پھر فرمایا عباس خیمے لگاؤ۔ تو کچھ حصہ کربلا سے نہر فرات گزرتی ہے، تو اپنی جگہ ہے، اپنی زمین ہے، نہر کے کنارے خیمے لگائے۔ جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ عجیب بات ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری زمین نہیں، تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ جلال کی کیفیت میں حضرت عباس آئے، حضرت فرمایا جا کے انہیں خبر کر دو یہ ہماری زمین ہے، ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے۔ اس نے پیغام دیا کہ خبر کی جائے کہ اگر حسین کے خیمے نہ ہٹائے گئے تو میں اپنا لشکر لاؤں گا اور خود ہٹاؤں گا۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچا، فرمایا کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اور جلال کی کیفیت میں تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، ادھر سے شمر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا اور جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ نے جا کے آواز لگائی عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے گریہ کرنے کا، عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں۔ تو مڑ کر دیکھا، ادب سے سلام کیا کہ اماں میری آقا زادی سے کہیے کچھ لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو ہی جنگ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پھر فوراً ہی لوٹ کر آئیں اور آ کے کہا زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار نیام میں رکھی اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس، مولا حسین کو کچھ کہنا نہیں پڑا، سمجھ گئے کہ مولا کی مشیت کیا ہے۔ فرمایا مولا خیمے ہٹا لوں؟ میں نے ایک عراقی بزرگ سے جب یہ جملے سنے تو عجیب انہوں نے انداز اپنایا پڑھنے کا۔ جب پوچھا نا مولا خیمے ہٹا لوں تو امام نے ہاں نہیں کہا، گردن سے اشارہ کیا۔ ہٹا لیے خیمے، حضرت عباس نے خیمے ہٹا لیے۔ 2 سال کے سن سے جناب ام المنین کہتی آ رہی تھی تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جو ماں کی گود سے کربلا کربلا کربلا، وہ کربلا میں آ کر خیمے اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے۔
شب عاشور جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینک کر نقارہ بجوایا کہ اعلان جنگ شروع ہو گئی اور تیر آنا شروع ہوئے، تو حضرت عباس کو امام حسین نے بلا کر کہا عباس جاؤ پسر سعد سے کہو کہ عاشور کے دن جنگ کرو، ایک دن آگے بڑھا دو، جنگ کو ایک دن مؤخر کر دو، 9 محرم کو جنگ نہیں کرو۔ مصلحتوں کی ایک فہرست بنے گی کہ یہ مصلحت، یہ مصلحت۔ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، بڑی آزمائش ہے یہ۔ بڑی آزمائش ہے۔ نہیں بولا حضرت عباس سے کہ مولا آج ہی جنگ تمام کرتے ہیں، تیر آ گئے ابھی ہم جنگ، کوئی مشورہ نہیں، امام کی بات پر تو بات ہی نہیں ہونی، امام کی بات پر کوئی بات نہیں ہونی۔ گھوڑا دوڑائے گئے اور قریب جا کے کہا میں عباس علی ہوں، مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے، ان کا کہنا، ان کا پیغام یہ ہے کہ جنگ کو ایک دن مؤخر کر دو۔ تو کہنے لگا رکوع میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ مولا کا ایسے کھڑے رہنا، یہ جو آج مولا عباس کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک مقام، اس نے مشورہ کیا، بالآخر آ کر کہا، اس میں بھی داستان ہے، آ کر کہا عباس اب جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ عاشور کے دن بار بار کہتے رہے مولا میں جاؤں، اور امام جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ جی، ایک قیافہ شناس کوفے میں کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے اور ایک ایک سر کے احوال بیان کرتا ہے۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ صاحب سر، یہ چہرہ ان صفات کا حامل تھا۔ حضرت قاسم کی صفات کو بیان کیا، اور جب کسی نے کہا نا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، حضرت عباس کے سر کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ چہرہ بتاتا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجر و کمل اللہ، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ اجر و کمل اللہ۔ مجلس عزادار ہو گئی، مگر آج 8 محرم ہے، کچھ دیر اور پرسہ دیجئے، کچھ دیر اور پرسہ دیجئے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا جب جناب عباس نے آ کر کہا مولا، کیا کہتے تھے؟ مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا جو آ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اسی اسنا میں خیمے سے جناب سکینہ باہر آئیں، خالی، خشکیدہ، مشکیزہ اٹھائے ہوئے یہ ننھی سی بچی، امام حسین کے گلے کا تعویذ کا بابا بچے کچھ دیر میں مر جائیں گے، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، بابا کچھ پانی کی سبیل کریں۔ امام نے جناب سکینہ کو پیار کیا، ان کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا، جناب عباس کی طرف مڑے اور کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لاؤ، سبیل آب کرو، کچھ پانی کا رستہ نکالو۔ اب حضرت عباس نے مشکیزہ لے کے روانگی چاہی تو مولا حسین کی آواز آئی عباس اپنی تلوار مجھے دے دو۔ عزادارو آج 8 محرم ہے، سارے دن آپ حضرت عباس کا ماتم کریں گے۔ آپ
کبھی غور کیا، کبھی غور فرمایا آج کے دن ہی حاضریاں کیوں ہیں؟ حاضری نظری عراق ایران میں نظری حضرت عباس کہتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ حاضری کہتے ہیں حضرت عباس کی۔ یہ پوری دنیا کا شیعہ، پوری دنیا کا اہل بیت کا چاہنے والا، یہ حضرت عباس کے نام کے ساتھ حاضری کیوں ہے؟ جس کی ذمہ داری تھی کھانے اور پینے کی، کھانے کا اہتمام، پانی کا اہتمام عباس کریں گے۔ وہ عباس کربلا میں پانی لینے گیا، پانی تو نہ آیا، عباس بھی نہ آئے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیاز ہیں۔ حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ہیں جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں ہیں۔ کربلا کے کسی اور شہید میں یہ خصوصیات نہیں ہیں۔ سنیں گے، ایک خصوصیت حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی شہید کے بازو نہیں کٹے۔ پہلے حضرت عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں جی، اور اس کیفیت کو یاد کر کے جناب ام المؤمنین رویا کرتے تھے۔ اس کیفیت کو یاد کر کے اہل بیت کی بیویاں بہت گریا کرتی تھیں، کہتی تھیں کسی کے بازو نہ ہوں اور وہ بلندی سے گرے تو مجھے اتنا بتا دو وہ کیسے گرے گا۔ مجھے بتایا میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ اجر و کمال اللہ۔ دوسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کے سر پر گرز لگا ہے۔ میں ایک عارف، اللہ کے عارف سے یہ مصائب سن رہا تھا، آیت اللہ فاطمینیہ سے، عبداللہ فاطمینیہ سے۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگنے کا ایک حکمت، ایک سبب یہ ہے کہ عباس نے اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھی ہے۔ بابا آپ کا بچہ آپ کی یاد میں ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ دوسرا امتیاز، تیسرا امتیاز، اجر و کمال اللہ۔ تیسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے۔ آنکھ میں تیر لگا ہے، بازو کٹ چکے تھے، آنکھ میں تیر لگا۔ یہ آنکھ کا تیر کیسے نکالیں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنی آنکھوں سے حسن مولا کے جنازے میں تیر دیکھا ہے۔ مولا آپ کا غلام آپ کی یاد میں ہے۔ اور آخری امتیاز سن لیجئے، جب لے کر چلے ہیں نا پانی، تو اس انداز سے آ رہے تھے جیسے کوئی شیر آ رہا ہو۔ دشمن نے کہا اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو جنگ مشکل پڑ جائے گی، عباس کو روکو کسی طرح پانی نہ جانے پائے۔ تو مختلف کمین گاہوں سے حملے ہونے لگے، اور ان حملوں میں کبھی ایک بازو کٹا تو کبھی دوسرا کٹا۔ حضرت نے اپنے دہن میں مشکیزے کو ایسے تھاما جیسے کوئی شیر شکار لے کے جا رہا ہو، اور ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں آ کے لگا۔ مشکیزے کا پانی تو بہہ رہا تھا، عباس کی آس بھی بہہ رہی تھی۔ اجر و کمال اللہ۔ اب گھوڑے سے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیموں میں جا سکوں۔ گھوڑا جو مڑا تو سر پہ گرز آ کے لگا۔ عباس مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو یہ نہیں کہا کہ مولا حسین میری مدد کیجیے گا، اجر و کمال اللہ، یہ نہیں کہا میری مدد کیجیے گا، فرمایا میرا سلام آخر۔ حسین مولا نے کمر پکڑ لی، الان ان کا سرا ظہری عباس، اب ہماری کمر ٹوٹ گئی۔
کیسے پہنچے؟ اجرکم اللہ. مجلس مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کا بیان مکمل کر رہا ہوں. کیسے پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر؟ جب پہنچے نا تو سر حضرت عباس کے اپنی آغوش میں لے لیا. عباس نے سر ہٹا دیا، پھر گود میں لیا، پھر ہٹانا چاہا. عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. کہ مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہ حضرت عباس کی چوتھی امتیازی شہادت کا چوتھا امتیاز. مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب نے جملہ کہا ہے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. کیوں فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ اس لیے کہ سکینہ کو تسلی رہے، میرے بابا کا لاشا نہ آیا تو میرے چچا کا لاشا بھی نہیں آیا. حسین کربلا میں سو رہے ہیں.